السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جس نے ایک فرض روزہ چھوڑا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اذان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، کسی چیز کا جل جانا۔ نیک لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں، کب؟ جب اونٹ کے پاؤں چلنے لگتے ہیں، اور اونٹ کے بچے کے پاؤں جب چلنے لگے تو رمضان میں جل جانا، اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا روزے سے تعلق یہ ہے کہ 360 دن سال میں ہوتے ہیں، چاند کے لحاظ سے 330 دن کے گناہ اللہ رمضان کے روزوں میں ہر روز میرے آپ کے گناہ جلاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے، ایک آگ بنتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایک آگ بنتی ہے، ہمارے لکڑیوں کی آگ میں چیزیں جلتی ہے، اور ہمارے روزے کی بھوک کی آگ میں ہمارے گناہ جلتے ہیں۔ اور 29ویں روزے کو اللہ سارے سال کے گناہوں کو جلا کے روزے والی یا روزے والا کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ایسے ان کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ حج کا مہینہ آیا، اعمال اس طرح ہے جیسے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہوا، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی کا فرمان ہے، جس نے ایک فرض روزہ چھوڑا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نماز چھوڑ دی پھر اس کی قضا میں فرض نماز، ایک نماز چھوڑ دی پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ فرض ہے، اور فرض میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتا ہے، میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور فرماتے ہیں نفل کو فرض کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو دوں کہ پاک کر دوں گا، اس کے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اس کے اللہ معاف کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم لوگ آج کل اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم نے فرض روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ فرض روزہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑا، اس کی کتنی گناہ ہے، اس کے کتنے عذاب ہے، اس کی قضا کتنی ہی کرو قیامت تک ادا نہیں کر سکتے۔ جس نے جان بوجھ کر ایک فرض روزہ چھوڑا، جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا، وہ اگر ساری زندگی نفل روزہ رکھے تو بھی اس کا بدلہ نہیں پورا ہو سکتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ 600 گرام اناج ایک روزے کا ہم نے ہدیہ دے دیا، ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، نہیں، اگلے رمضان کے آنے تک اس کی قضا بھی باقی ہے، اسے بھی ہمیں مکمل کرنا چاہیے، لیکن کوئی قضا مکمل نہیں کرتا ہے، کوئی قضا روزے نہیں ادا کرتا ہے، صرف ہدیہ دیتا ہے اور معاملہ ختم کر دیتا ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچو، ذرا سمجھو، حدیث کو جانو، اس پر عمل کرو۔ صرف اپنے من مرضی کی غلط فہمی دل میں مت بٹھاؤ کہ فدیہ دے دیا معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، دے دو۔ اگر کسی کے جان پہ بن آتی ہے، کوئی اتنا مجبور ہے، اتنا بیمار ہے، تو اس کی بات الگ ہے کہ اس نے 600 گرام ایک روزے کا ہدیہ دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، باقی قضا روزے بھی ہے، اگلے رمضان کے پہلے پہلے اس کی قضا کو بھی مکمل کیا جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔